عن عبد الله بن خبيب عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ما فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مال دیا، خوشحالی دی، دولت دی، ان کی تربیت، ان کی رہنمائی، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے صفات اور خوبیوں کا تذکرہ. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہم ایک مجلس میں تھے، اتنے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. پانی لگ رہا تھا آپ غسل فرما کے تشریف لائے ہیں. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ طبیعت میں بڑی بشاشت، بڑی خوشی، طبیعت میں بڑا انشراح لگ رہا ہے، خیریت ہے؟ فرمایا الحمدللہ ایسے ہی ہے. پھر لوگ مالداری کے بارے میں مختلف باتیں کرنے لگے، کوئی اچھائی، کوئی برائی، کوئی حمایت، کوئی اس کے خلاف، یوں آپس میں مال کے بارے میں تذکرہ ہونے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنا، دولت مندی اور دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں. لمن اتقى اللہ عز وجل، اس شخص کے لیے جس میں تقوی موجود ہو. دولت تقوی کے ساتھ مل جائے تو دولت مندی کوئی بری بات نہیں، دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں. جب دولت کے ساتھ تقوی مل جائے، احتیاط کہ اس دولت میں بخل نہ ہو، کسی کا ناحق مال میرے پاس نہ آئے، میں کسی کا ناحق مال نہ لوں، میں کسی کا حق نہ ماروں، کسی کے حق میں کوتاہی نہ ہو، کہیں اسراف نہ ہو جائے، کہیں میری دولت کسی گناہ میں نہ لگ جائے، میری اس دولت سے کہیں گناہوں کو فروغ نہ ملے، کہیں میری دولت سے رسم و رواج کو فروغ نہ ملے، کہیں اس دولت سے میرے اندر تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، بڑائی نہ آئے. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے بھائی دولت کوئی بری بات نہیں ہے، دولت مند ہونا اس شخص کے لیے کوئی برا نہیں ہے جسے اللہ دولت کے ساتھ تقوی بھی نصیب فرما دے، تقوی بھی نصیب فرما دے. اور پھر فرمایا والصحۃ لمن اتقى اللہ خیر من الغنى، اور صحت اور تقوی اکٹھے ہو جائیں تو یہ تقوی اور غنا سے بھی بڑھیا چیز ہے. دولت اور تقوی مل جائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن صحت اور تقوی یہ دولت سے بھی بڑی چیز ہے. صحت مل جائے، صحت کی دولت یہ مال کی دولت سے بھی بڑی دولت ہے، مال کی دولت سے بھی بڑی دولت ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وطیب النجس من النعیم، اور طبیعت کا اندر سے خوش رہنا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. سب کچھ ہے، اندر سے ہر وقت بجھا بجھا سا ہے، اندر سے ہر وقت بجھا بجھا سا ہے، خوشی نہیں ہے. کسی چیز میں نہ دی لگ رہا ہے، نہ دل لگ رہا ہے، نہ کسی چیز میں مزہ آ رہا ہے، کسی چیز میں لطف ہی نہیں رہا، مزہ ہی ختم ہو گیا. یوں لگتا ہے جینے کا مزہ ہی اٹھ گیا ہے، تو کوئی زندگی نہیں ہوتی. فرمایا یہ دل کی خوشی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کوئی بری بات نہیں ہے اگر اس کے ساتھ تقوی بھی مل جائے. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے دیکھو بھائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، حقیقی دولت مند ہوتا ہی ہوئی ہے کہ جس کا دل بھی غنی ہو جائے، جس کا دل بھی غنی ہو جائے.
مال بہت ہے، ساز و سامان بہت ہے، لیکن اندر سے دل فقیر ہے، تو اس کے دائیں بائیں رکھی دولت کا کیا فائدہ جو اسے اندر سے غنی نہیں بنا رہا، جو اسے اندر سے بے نیاز ہی نہیں کر رہا، جو اسے اندر سے اس کا دل ہی نہیں بھر رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اصل دولت مندی وہ ہے کہ دل دولت مند ہو جائے۔ الغنا غنى النفس، یہ حقیقی دولت مند ہے، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ بیچارے مال کے چوکیدار ہوتے ہیں لیکن دل کے فقیر ہوتے ہیں۔ مال کی چوکیداری، خدمت، ملازمت، مزدوری یہ ان کے سپرد ہوتی ہے، لیکن دل اندر سے فقیر ہوتا ہے، ہر وقت محتاج، حرص ہوس کی آگ اور یہ آگ تو اندر سے بجھتی نہیں ہے، تو فرمایا یہ دولت مندی نہیں ہے۔ دل اللہ غنی بنا دے، یہ دولت مند ہے۔ ابو ذر فرمانے لگے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اترا کثرت المال والغنا، تیرا کیا خیال ہے جس کے پاس مال بہت ہے وہ مالدار ہے؟ قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی ہے، جس کے پاس بہت مال ہے وہ مالدار ہے۔ فرمایا فترا قلت المال والفقر، تیرا کیا خیال ہے جس کے پاس مال تھوڑا ہے وہ فقیر ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ بھائی، انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، دولت مند وہ جس کا دل دولت مند ہے، اور فقیر وہ ہے جو اندر سے فقیر ہے۔ فقیر وہ ہے جس کا دل فقر میں مبتلا ہے، وہ حقیقت میں فقیر ہے۔ تو دولت بھی ہو، تقوی بھی ہو، مبارک ہے۔ دولت بھی ہو اور اللہ دل کو بھی غنی کر دے، دولت نہ بھی ہو اور اندر سے دل غنی ہو جائے، یہ بھی مالدار ہے، یہ بھی مالدار ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں، بیماری سے، سستی سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کے عذاب سے، فتنوں سے، آگ سے، جہنم سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھائی وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ، دولت کے فتنے سے بھی اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کہ دولت آ جائے تکبر آ جائے، دولت آ جائے بخل آ جائے، دولت آ جائے اللہ سے دوری ہونے لگ جائے، دولت آ جائے آخرت سے غافل ہونے لگ جائے، دولت آ جائے سرکشی آ جائے، دولت آ جائے اسراف آ جائے، دولت آ جائے اس کے گھر میں گناہوں کے ڈیرے ہو جائیں، دولت آ جائے اس میں رسم و رواج میں سارے ہندوؤں کے طور طریقے زندہ ہو جائیں۔ دولت، اللہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے کہ میرے اندر دولت کے ساتھ دولت کے فتنے نہ آئیں، دولت کے فتنے کے شر سے مجھے پناہ چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ ایسا نہ ہو۔ ایک فقیر آدمی ایک آدمی کے پاس آیا، تکبر آتا ہے، تو جیسے ہی غریب آدمی خوشحال کے پاس آیا نا، تو اس نے اپنے کپڑے جلدی سے سمیٹ لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا یہ تیری دولت چھیننے لگا تھا یا تجھے اپنا فقر دینے لگا تھا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر وہ اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری یہ دولت مجھے ہلاک تو نہیں کر دے گی؟ فرمایا تیری دولت تجھے جہنم میں لے جائے گی اور اس کا فقر اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا، احساس ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اب اس کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، اس کی مدد کر۔ اس فقیر بھی تو خوددار تھا نا، فقیر بھی تو اندر سے امیر ہی تھا، اس کا دل تو بڑا غنی تھا، بڑا خوددار تھا۔ تو جب اس نے اس کی مدد کرنا چاہی تو کہنے لگا
لا ارب لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دل کا غنی فقیر یہ ہوتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مدد بھی نہیں لینے کے لیے تیار، تعاون بھی لینے کے لیے تیار نہیں، اب کیا کروں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو استغفار کر اور اپنے بھائی کے لیے دعا کر. اب تو استغفار کر اپنے کیے پر اور اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کر کہ بس اوقات مال آتا ہے تکبر بھی ساتھ چلا آتا ہے، تکبر بھی ساتھ چلا آتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا انتقال ہونے لگا، حضرت نوح کا، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے کہا میں تمہیں دو چیزوں کی تلقین کرتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں، دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں. دو چیزوں کی تلقین کرتا ہوں، ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، ساری زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. دوسری تلقین یہ کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات سے اللہ کی تعریف کیا کرو. اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کو جو رزق ملتا ہے انہی کلمات کی وجہ سے ملتا ہے. اللہ کی پاکی وہ انہی کلمات سے کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، ان کلمات کا ورد رکھا کرو. حضرت نوح اپنے بیٹے سے کہہ رہے اور دو چیزوں سے روکتا ہوں. فرمایا ایک شرک سے روکتا ہوں، شرک نہ کرنا، اور دوسرا تکبر نہ کرنا، دوسرا تکبر نہ کرنا، دوسرا تکبر نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ حقارت کا رویہ اختیار کرنا، کسی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہ کرنا، حقارت نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. سب سے پہلا گناہ تکبر، ابا واستکبر، سب سے پہلا گناہ تکبر، بڑائی. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ بیٹے تکبر نہ کرنا. تو بس اوقات دولت تقوی کے بغیر ہو، خوف خدا کے بغیر ہو تو اسراف لاتی ہے، گناہ لاتی ہے، بے حیائی لاتی ہے، غفلت لاتی ہے، آوارگی لاتی ہے، تکبر لاتی ہے. اور بہت مبارک ہے وہ دولت جس کے ساتھ خوف خدا بھی ساتھ آتا رہے، ساتھ چلا آئے خوف خدا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کوئی خوشحال آدمی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا تو اگر آپ سے بھی کچھ بن پاتا تو آپ بھی اس کو اس کا بدلہ دے دیتے تھے، آپ بھی اس کو اس کا بدلہ دے دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ باہر نکلے اور عام طور پہ اس وقت آپ باہر نکلتے نہیں تھے. تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے. کہ یا رسول اللہ کے نبی فرمانے لگے خیریت اس ٹائم؟ یا رسول اللہ آپ اس ٹائم؟ فرمایا بھوک نے بے چین کیا تھا اس لیے باہر آ گیا ہوں. تو حضرت صدیق فرمان لگے میرا بھی حال یہی تھا، بھوک سے پریشان ہو کے میں نے کہا ذرا باہر آ جاؤں، باہر نکل جاؤں. اتنے میں عمر آئے، ان کی کیفیت بھی یہی تھی. سبحان اللہ. میرے عزیزو، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی فراوانی، دنیا کی دولت، دنیا کے محلات، دنیا کے عہدے منصب، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کی دولت سے تجوریوں کا بھرا ہونا، یہ کوئی قابل تعریف اور کامیابی کی بات نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے ان پیاروں کے گھر ان چیزوں سے خالی نہ ہوتے، ان چیزوں سے خالی نہ ہوتے، ان چیزوں سے خالی نہ ہوتے. وہی دولت اچھی ہے، وہی پیسہ اچھا ہے، وہی گھر اچھا ہے، وہی دنیا کی خوشحالی اچھی ہے جس میں تقوی بھی ہے، خوف خدا بھی ہے. یہ تینوں حضرات باہر آ گئے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا ایک ساتھی ہے ابو حیثم، اللہ نے اسے خوشحالی دی ہے، چلو اس کے گھر تینوں چلتے ہیں۔ تینوں حضرات وہاں چلے گئے۔ اللہ نے اسے خوب بکریوں کا ریوڑ بھی دیا تھا، کھجوروں کے باغات بھی دیے تھے۔ وہاں پہنچے تو ان کے گھر میں ان کی اہلیاں تھیں، وہ خود کوئی نہیں تھے۔ تھوڑی دیر میں ابو حیثم آ گئے۔ آپ نے اہلیہ سے پوچھا، خاتون سے، کہاں گئے؟ کہا یا رسول اللہ پانی لینے کے لیے گئے، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی لینے کے لیے آئے۔ اتنے میں وہ آئے اور مشکیزہ نیچے رکھا، ان حضرات سے ملاقات کی اور ان کو جلدی سے تازہ ایک کھجور کا خوشہ لے کے آ گئے۔ اس میں کچی کھجوری بھی تھی اور رطب بھی تھی اور پکی کھجور بھی تھی، حضور کے سامنے پیش کر دیا، ٹھنڈا پانی بھی پیش کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بس رطب کھجوری لے آتے، بس وہی خالی لے آتے، آدھی کچی آدھی پکی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے چاہ سبھی کچھ لے آؤں، جو آپ کو پسند آئے وہ آپ استعمال کر لیں۔ آپ نے پانی پیا، کھجوریں کھائیں آپ کے ساتھیوں نے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کل قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں بعد پرس بھی ہوگی۔ کتنے دن کے بھوکے ہیں اور کتنے دن کے اندر، کتنے دن سے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، نعمتیں اللہ نے دی، ساتھیوں میں یہ احساس پیدا کر رہے اللہ دے تو اس خیال سے استعمال کرنا، ان نعمتوں کے بارے میں کل سوال بھی ہونا ہے، اس لیے شکر ادا کرتے رہا کرو، اس لیے ان نعمتوں پہ شکر ادا کرتے رہا کرو، ان نعمتوں پر اللہ کی اطاعت کیا کرو تاکہ کل قیامت میں ان نعمتوں کا جواب دے سکو۔ تو فوراً ذہن سازی کی، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سے تم سے سوال ہوگا۔ اتنے میں ابو حیثم فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی کچھ ذبح نہ کرنا، اگر ذبح بھی کرنا ہو تو دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ وہ جلدی گئے اور انہیں جا کر ایک بکری سی ذبح کی اور لے کے آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کا خادم کوئی نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ خادم کوئی نہیں ہے، سارا کام خود ہی کر رہے تھے۔ فرمایا اچھا اگر ہمارے پاس کوئی قیدی آئے، غلام، تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں بھی ایک دے دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو خادم آئے۔ آپ نے ابو حیثم کو بلایا، فرمایا یہ دو ہیں، بتاؤ تم میں سے ان میں کس کو کون سا پسند ہے؟ تو ابو حیثم کہنے لگے اختر منہما یا رسول اللہ، آپ جو بہتر سمجھیں، آپ جو بہتر سمجھیں۔ اللہ رب العزت بڑوں کی صحبت سے بات کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بڑے سمجھدار تھے کہ معاملہ اللہ کے نبی کے سپرد کر دیا، اور نبی تو پھر نبی ہیں، ہاں نبی تو پھر نبی ہیں، میں شاید اتنا اچھا پسند نہ کر سکوں جتنا اچھا نبی میرے لیے پسند کریں گے، تو معاملہ اللہ کے نبی کے سپرد کر دیا، رسول اللہ جو آپ بہتر سمجھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ ذمہ داری تم نے میرے پہ ڈال دی ہے، اب میرے اوپر امانت ہو گئی، اب میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے بہتر لگے وہی تمہارے حوالے کروں، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، اور اچھا اس لیے لگ رہا رأیتہ یصلی، میں نے اسے نماز پڑھتی ہوئی دیکھا ہے، میں نے اسے نماز پڑھتی ہوئی دیکھا ہے، لیکن خیال کرنا وَاسْتَوْصِي بِهِ مَعْرُوفًا، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نمازی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا۔ ابو حیثم چلے گئے اپنی بیوی کے پاس اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بات بتائی کہ میں نے اللہ کے نبی کے معاملہ سپرد کر دیا، آپ نے اس میں سے خود ایک کا انتخاب فرمایا اور پھر اس کی اچھائیاں بیان کی، اور مجھے سے کہا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ خاتون بھی بڑی سمجھدار تھی، سبحان اللہ، کہنے لگی اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا سلوک کرنا، یہ اچھا سلوک اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، تو اسے آزاد ہی کر دے، سبحان اللہ، تو اسے آزاد ہی کر دے
تب تو اپنی نبی کی بات پر پورا اترے گا، اسے آزاد ہی کر دے۔ تو یوں حضرت ابو ہیثم نے آزاد کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کہ اس نے خدمت کی، آپ کو موقع ملا تو آپ نے بھی اس کی خدمت کر دی، آپ نے بھی اس کی خدمت کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک ہدایت ہے، کوئی تم سے اچھائی کرے تم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، تو یہ کہہ دیا کرو جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ تو یہ بھی گویا کہ آپ نے بدلہ دے دیا اور بہتر بدلہ دے دیا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ یہ دعا دنیا کی نعمتوں سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سمجھایا کہ اگر صاحب حیثیت آدمی، خوشحال آدمی تمہیں کچھ دیتا ہے اور جب تمہیں موقع ملے تم بھی اسے کچھ دے دو، ورنہ کم از کم یہ دعا دیتے رہا کرو تاکہ اس کا بدلہ ہوتا رہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔